وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم. ما شاء الله. حضرت علامہ قاری مدینہ القاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک اور قرآن پاک کی صورت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے. سارا کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے. سارا قرآن حضور کی نعت. جب یہ بات ہوتی ہے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پورا قرآن پاک حضور کی نعت کیا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ نعت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. میں دیتا ہوں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی ڈائریکٹ تعریف کرے کہ میرے محبوب کا چہرہ ایسا، میرے محبوب کی زلفیں ایسی، میرے محبوب کا چلنا ایسا، میرے محبوب کا بیٹھنا ایسا، اٹھنا ایسا. تو آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہیں وقت اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی قسم اٹھا رہا. ایک واللیل اذا سجا، کہیں زلفوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. گویا کہ یاسین طٰہٰ بہت سے فضائل ہیں چونکہ وقت کم ہے. اور نعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ جتنی بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں محب ان کی تعریف کرے. جتنی بھی چیزیں محبوب کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں آپ کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی اور آپ کا قدم مبارک شہر مکہ کو لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم. حالانکہ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ، یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، مگر وجہ قسم فرمایا کہ اس کی قسم کہانی کی وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ اس شہر میں آپ کی ولادت کے بعد آتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں اب بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کا رد کیا جائے. محبوب کے دشمنوں کا رد کیا جائے. ایک مثال دوں گا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ابو لہب نے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی تدبیر میں، کہا کہ تیرے دونوں آج ہو جائیں. میرے محبوب نے پورے گستاخی کی ہے. اسی طرح بہت سے مقامات پر جب آپ پڑھیں گے تو قرآن پاک میں یہی 3 مضمون ملے گے. کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہم صرف فوراً پتہ چل جاتا. تو یعنی ہر حوالے سے پورا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے. نعت سے کیا مراد ہے کہ حضور ہی کی تعریف ہے، حضور کی تعریف ہے. اب میں چاہوں گا چند آیات، میرا بھی یہ شعبہ ہے ذوق ہے، چند آیات میں تلاوت کرنے کی خواہش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یہ دعا کیا اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. یہ محبت والوں کو عاشق پیغام دے رہا کہ جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں مدینہ پاک میں موت عطا فرما، ان کے لیے پیغام دے رہا شاید کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کوشش یہی کیا کرتے تھے کہ مدینہ پاک کی حدود سے میں کہیں باہر نہ، یہ نہ ہو کہ کہیں باہر ہوں اور مجھے موت آ جائے. یہی کوشش رہتی تھی کہ میں مدینہ پاک کی حدود میں ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی شہر میں موت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے موت. اور کہا خدا نے محشر کے دن شفاعت کی بات میرا محبوب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا محبوب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اور
ذکر مصطفیٰ شرط ہے خدا کے ذکر کے بعد، ذکر مصطفیٰ شرط ہے خدا کے ذکر کے بعد، لازم ہے نعت حمد و ثنا کے بعد۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک کا ذکر، اذان سے لے کر اقامت، نماز، جنازہ، خطیب کا خطبہ، کہیں بھی آپ دیکھیں گے نماز میں بیٹھ کے درود پاک تھا، پھر کچھ کو اعتراض ہوا کہ کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جنازے کی دوسری رکعت میں روشی کر دیا کہ تم کھڑے ہو کر نہیں نہ پڑھنا چاہتے، اب تم میت کو سامنے رکھ کے پڑھا کرو۔ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کہ اللہ کا ذکر ہے، ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ۔ کسی نے کیا وہ کہا کہ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ماشاءاللہ، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ابھی آپ ٹھنڈے ہیں، میں اس لیے علامہ نذیر صاحب موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں نہیں چاہتا کہ زیادہ طول دوں باتوں کو، میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ حسین انداز سے شروع ہو۔ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور بھائی اکرم صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے ابھی نعرہ مارا، میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اور آج کی محفل پاک کی صدارت کی بلا سید حسن اختر شاہ کا فرمان، چونکہ حضور کے حال میں تھے، تعداد میں تھے، یہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ ہے، اور اس کی موجودگی میں صدارت آل رسول کی ہے۔ آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت کی بلا شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور رونق کے محفل بھائی محمد اکرم قریشی ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا تعریف میں، یا کوئی میں خوش آمد نہیں کر رہا، بھائی اکرم صاحب کے اس لیے میں نام لیا ہے کہ ان کے گھر میں پہلے محفل نعت ہوئی ہے، پہلے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہوئی ہے، اور وہاں سے ہی یہ رابطہ ہوا ہے آج کی محفل سے۔ تو یہ چونکہ تعلق ہے اس محفل پاک کا، بھائی اکرم صاحب کے گھر میں جو محفل پاک میلاد نبی ہوئی ہے اس سے رابطہ ہے، تو رونق کے محفلات جو ہیں بھائی محمد اکرم قریشی صاحب، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں انتہائی میں مخلص مہربان ساتھی جن کی وساطت اور کوششوں سے آج ہم موئے مبارکہ کی زیارت کر رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ ساتھی بھائی احمد سلیمان مدودی صاحب تشریف لائیں گے، اس چند اشعار یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسین ہے، تو چونکہ آپ کی مبارک حاضری سے ابتدا ہوگی انشاءاللہ پھر نام اپنے وقت میں میرے ہم کھڑے ہو کر پڑھیں زیادہ اچھا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، اقبال کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، سید میلاد النبی، تشریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے عاشق
आशिकों के सीने में याद मुस्तफा ऐसी कौन सी जगह उनके, कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवाने, शम्मा है मदीने में याद मुस्तफा ऐसी। तूने पी है किताबों से, मैंने पी है निगाहों से, और कितना वाइज तेरे मेरे पीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है पीने में। माशाअल्लाह, जाज़ाकल्लाह। मुसलमान खुदी भाई बड़ी मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दुआ लेते हैं। कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली, आप आवाज कीजिए, आप पहले दफा कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। ये मेरे बुजुर्ग माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने सोचा था कि इतनी महफिल हुआ करेगी बड़ी बड़ी। जब इब्तदा में लोग इस मुल्क में, हमने सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि यहाँ पर किसी को पता ही नहीं होता था रमजान शरीफ कब है, ईद कब होगी, ना कोई नमाज की जगह, ना तरावी की जगह, छोटे छोटे कमरे होते थे। इस तरह इब्तदा बरतानिया में लोगों ने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि एक घर में इतनी ज्यादा रौनक है, इतनी तो पहले मसाजिद में वाक़ थी। तो ये अल्लाह ताला का फज़ल है कि कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, हर जगह है परवान है, शम्मा है मदीने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारिक़ुल अनवार में जलवागर हैं और आपकी नजर में सब उम्मती है, कोई भी पोशीदा नहीं, हजूर किसी से भी दूर नहीं है, हम हजूर से दूर हैं। जिस तरह अल्लाह ताला झलक से ज्यादा करेगा, इसी तरह ये हम अल्लाह से दूर है, अल्लाह हमसे दूर है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मगर दूर हम, हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका इश्क, आपका प्यार अपने सीने में, अपने दिल में बसाएं और फिर मोहब्बत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल भी करें। मोहब्बत और अमल ये दो चीजें मिलती हैं तब गुलाम कहलाता है। सिर्फ मोहब्बत का दावा कर देना और फिर अमल ना करना, हजूर की इताअत ना करना, ये फिर आधा काम हुआ, वो मुकम्मल काम नहीं है कि मोहब्बत रसूल भी हो और साथ इताअत रसूल भी। तो आज नबी पाक से हमें ये ऐसे करना है कि जहाँ पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क्योंकि ये ईमान नाम ही हजूर की मोहब्बत है, लेकिन अमल जो होता है वो नूर अला नूर कर देता है इंसान। अगर मोहब्बत रसूल नहीं है ना तो फिर अमल काम नहीं आएगा, ये क्लियर कर पा रहे। अगर मोहब्बत रसूल, अदब रसूल, ताज़ीम रसूल, तौक़ीर मुस्तफ़ा नहीं है, कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा के बजाय तो अगर अमल कबूल हो जाता तो फिर वो मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो नमाज़ें पढ़ते हैं ना मुनाफिकीन, उनका अमल कबूल हो जाता। वो मुनाफिकीन जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, बाहर जाकर नुक्ताचीनियां करते, हजूर के खिलाफ बातें करते, बेअदबी करते, गुस्ताखी करते, अल्लाह ताला फरमाया कि बेशक तुमने मेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़ी है ना, लेकिन तुमने अपने इमाम के और अपने रसूल की, अपने इमाम के अपने रसूल की, जिनका तुम बज़ाहिर कलमा पढ़ते हो, उनके खिलाफ तुम बातें करते हो। कहा तुम्हारी नमाजों की मुझे कोई जरूरत नहीं। नमाज़ें तो दूर के बाद अल्लाह ताला फरमाया वमा हुम बिलमुमिनीन, मेरे महबूब ये ईमान वाले हैं ही, उनका ईमान ही। तो अल्लाह ताला की बारगाह में वही ईमान जो काबिल कबूल है जिसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब रिसात बादशाह,
وہ ایمان کا آپ کو مبارک، اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہم سب کو مبارک کرے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت بڑے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سید بلال حسین شاہ صاحب بارگاہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نثار کرتے آپ تمام حضرات جب اسلام خان اور قاری قرآن جب آئے مائے پر تو آپ سے بات سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، تاکہ آپ بھی اللہ کے ذکر میں اور ذکر مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ اگر آپ کو شعر آتا ہے ذکر محسوس نہ کریں، بلند آواز کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ محبت بنی ڈائری میلاد مصطفیٰ کی جب مدینہ پاک پہنچے نا تو ہم سب کا نام درج مخلوق پاک کے مطلب جو حدیث کی ہے آپ سنتے جاتے ہیں کہ جو مومن محبت سے اپنے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درود پاک پیش ہوتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، یہ تو بات نہیں فلاں اس کا نام بھی اس کے باپ کے نام کا بھی، اس کے باپ کا نام بھی آ جائے۔ تو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ محبت بڑا گلدستہ اور یہ محبت بڑی جو ڈائری جب مدینہ پاک حضور کے سامنے پیش ہونا کہ اکثر پردیش کے گھر ملاد کی محفل رہتی، میں چاہتا ہوں کہ سب کا نام وہاں لکھا محبت پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ کرتے ہیں مارا مار ہو دامن بچھا کے دے، کرتے ہیں مارا مار ہو دامن بچھا کے دے، بات تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دے، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دے، میرے ساتھ کیا مدینے میں ایک بار جا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں تنیا نبی دیا چندا چندا چندا، میں تنیا نبی دیا چندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میں تنیا نبی دیا چندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میں تنیا نبی دیا چندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میں تنیا نبی دیا چندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میرا نام مل مل بیندا بیندا میرا مل مل بیندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میرا مل مل بیندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، میں تنیا نبی دیا چندا جڑا ہوتا خاک مدینے دی، بلند نام محمد دا بلند نام محمد دا، علی تک دا شان محمد دا، علی تک دا شان محمد دا، میں کلمہ دے رہندا میں کلمہ دے رہندا کہ محمد خاک مدینے دی، میں کلمہ دے رہندا کہ محمد خاک مدینے دی، میں تنیا نبی دیا چندا چندا میں
تلیہ نبی دیا چندہ جمع ہوندہ خاتون دینے دی میں ایسے کرنی کر جاندہ میرے تہبہ دے کر جاندہ میں ایسے کرنی کر جاندہ میرے تہبہ دے کر جاندہ اگی جھکیاں دے کر لگتا اگی جھکیاں دے کر لگتا جمع ہوندہ خاتون دینے دی اگی جھکیاں دے کر لگتا جمع ہوندہ خاتون دینے دی میں تلیہ نبی دیا چندہ 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 جمع ہوندہ خاتون دینے دی میرا مد مد بیندا جمع ہوندہ خاتون دینے دی میرے نبی قرآن سنا دے سن میرے نبی قرآن سنا دے سن چپ کر کے صحابہ سن لے سن میرے نبی قرآن سنا دے سن چپ کر کے صحابہ سن لے سن نبی کرنا نبی دیا سندا نبی کرنا نبی دیا سندا جمع ہوندہ خاتون دینے دی نبی کرنا نبی دیا سندا سندا نبی کرنا نبی دیا سندا جمع ہوندہ خاتون دینے دی میں تلیہ نبی دیا سندا 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 جمع ہوندہ خاتون دینے دی میرا مر مر بیندا 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 جمع ہوندہ خاتون دینے دی میں تلیہ نبی دیا سندا میں تلیہ نبی دیا سندا میں تلیہ نبی دیا سندا جمع ہوندہ خاتون دینے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سید بلال حسین شاہ صاحب نے بڑی محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تمنا ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں تلیہ نبی دیا جمع ہوتا ہاتھ مدینہ یہ تمنا جو ہوتی ہے نا یہ قبولیت کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے جس طرح کے غالباً ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینہ پاک میں ہی مرنے کی دعا مانگنا اور اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل پیرا رہے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ پاک میں موت عطا فرما فرمایا کہ اگر تو تمہیں موت مل گئی تو بڑی سعادت کی بات لیکن نیت تھی اور امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد جب نیت خالص کرتا ہے نیک نیتوں کا ثواب شروع ہو جاتا ہے اس لیے آپ نیک عمل کی نیت ضرور کیا کریں نیت کا الگ ثواب اگر اس نے نیت کر دی کسی بھی فرد نے حضور کے کسی امتی نے کسی نیک کام کی نیت کر دی اور وہ نیک کام کر نہ سکا کوئی موقع ہی نہیں آیا اسے وہ کام کرنے کے لیے یعنی کوئی وقت ہی نہیں آیا اور اس سے پہلے اس کی موت واقع ہوگی یا زندگی میں کسی موقع پر وہ عمل کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نیک نیت کا اسے ثواب عطا فرمائے گا میں کہ اگر ہو سکے تو کچھ منٹ لگیں گے تو آپ انشاءاللہ موجود ہوں گے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کام اور دل یاد آپ میرے توجہ رکھیں محفل میں ذوق نہیں ہوگا آپ لگاتے جائیں اور چلتے جائیں آپ ذرا میرے طرف توجہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے مدینہ پاک میں مرنے کی دعا کی کرتے رہے خواہش تھی دل میں خالص ہوگا یہ نہیں کہ اب آپ مدینہ پاک پہنچے اور پہلے پوچھیں گے واپسی کا ٹکٹ کب ہے یہاں تو ہم بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ وہاں پہنچ لیں گے ساتھ ہی واپسی کی کنفرم چیز پہلے کروا دیں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چیز ہی ٹینشن آ کہا کہ نیت مخلص ہو خالص عمل خالص ہونا تو ہوگا تو بھی ہوگا تو اس کی بڑی قیمت ہوگی قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہوں گے نا جو خلوص نیت سے کیے ہوں گے پہاڑوں کے مانند نظر آئے بندہ حیران ہوگا یہ اتنے عمل تو میں نے کیے ہی نہیں تھے تو فرمایا جائے گا یہ جو خالص نیت ہے نا تمہاری سچائی کے ساتھ جس نے کام کیا نا یہ وہ کہا کہ اس نے نیت کی مگر مرنے کا موقع آیا ہی نہیں اگر وہ اپنی بیڈ پر مر گیا اپنے گھر میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی موت کا ثواب عطا فرمائے
تو میں تلیاں نبی دیا سمرا تو اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان حضرت علامہ شاہ محمد چشتی صاحب خداوت ہوگا کیونکہ اصلاح خان اس کے بعد دوسرے چشتی ہیں آپ کے غلام آباد چشتی ماشاء اللہ دو چشتی ہیں تو چشتی جو ہوتے ہیں ان کا رنگ بھی کچھ اور تو لہٰذا آپ نے یہ چشتی رنگ دکھائیں گے نام میں تو آپ نے ان کی وجہ سے تھوڑا سا عالمی طور پر چشتی بن گیا تو چشتیوں کی طرح آپ نے دعوت دی میں دعوت دوں گا حضرت علامہ جناب شاہ محمد چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کیوں اور کسی گھر سے کیوں اور کسی گھر سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے در سے فطرت میں بیماری ہوں فطرت میں بیماری ہوں آقا غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں اور حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں کیوں کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دکھ کر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دکھ کر ہے رحمت دا خزانہ بابا زہرا حسنین زمانہ بابا زہرا
کے خالق نے بڑھایا ہے کچھ کے خالق نے بڑھایا سونے کو کچھ کے خالق نے بڑھایا روزے جیسا کوئی نہیں روزے جیسا کوئی نہیں میرے آقا امام ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا امام ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں یہ پاک مہینہ لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی جان بولن دے چپ کر مہر علی جان بولن دے سبحان اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ ہم درے آقا پھر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا دل کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پھر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پھر اپنا جھکا لیتے ہیں اس کو آنکھوں اپنا جھکا لیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں ہے یہ قلم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ قلم کی جب کی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مرحبا وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلانے
کافی سر اپنا جھکانے سے ہے، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، ہم دریا کا پھر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور گنبدے خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبدے خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے کیا سمجھاتے ہیں، ہم دریا کا پھر سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی بنیاد ضرورت، جب سے دیکھا ہے نیازی بنیاد ضرورت، ہم تو گھر بیٹھے ہی ضرورت کی حوالے ہیں، ہم دریا کا پھر سر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ حضرت علامہ شاہ محمد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا۔ آج کے دور میں پیسے کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا پیسہ، کاریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، دکانیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، اقتدار ہے، شہرت ہے، نمود و نمائش ہے، ٹی وی چینلوں پر سب کچھ ہے، لیکن سکون کی دولت نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اونچا بولیے، میرے ساتھ ہم اسی بیماری اسی یہ مطلب بلائے گئے، ہم کس آج کس چیز کی کمی ہے؟ سکون۔ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سکون کی دولت کی کمی۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون یاد رکھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے، کہا کہ ذکر مصطفیٰ ہی دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ برفعنا لک ذکرک، ذکر مصطفیٰ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بلند کر رہا ہے اور خود رب کائنات کر بھی رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ یہ سنت الہی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم بہت ذکر کرتے ہیں جو اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بہت ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے سارے فرشتے ذکر کرتے ہیں، اور مومنین کو فرمایا کہ تم سے درود ہی نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو۔
اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل ہو جائے، درود بھی ہو جائے، تو نال سلام بھی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے سکون کی دولت اسی ذکر میں ہے۔ آج میں اپنے پاس تشریف ہے اختر صاحب تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا آج میں سکون ملے گا نا ساری زندگیوں کو سکون ہی ملے گا۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، اسی میں سکون۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ دل کا اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے۔ اور حضور تو ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب میں چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ اس سے بن رہا ہے، میں بھی اپنے آدمی ساتھ نظم کی صورت میں لگوا لوں۔ ویسے تو ماشاء اللہ میرے بھائی غلام عباس ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت حضور کے اصلاحات ہیں، تو انہوں نے حکم کیا کہ درود پاک پڑھائیں، آگے موقع دیا، حضور کا مبارکہ موجود ہے، اور آپ محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، روشنی کو مشکل نہیں ہے، اور ایسا انداز ہے، میٹھا انداز ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ہم مل کے پڑھیں۔ اور بھائی اکرم صاحب میں تو حیران ہو گیا جب مول واقع ہے تو بھائی اکرم بھی پڑھوا دے، میں حیران ہوا ماشاء اللہ حضور کے سارے مقام کچھ پھر الگ پہ یہ بات ہو گئی، کچھ مائک پر آ جاتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو اس لیے کس نے کہا کہ عشق پہ چل رہے نمبر لے کے اصل مداح نہیں ہونا گا۔ اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت سے بیٹھ کے تنہائی میں چلتے ناکامی کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنا، کنجوسی کا دن ہے ہی نہیں، تو محبت سے پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ادب تو یہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کا نام آئے، ادب تو یہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کا نام آئے تو سب کے لبوں پر درود و سلام آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد. ساری عمر تو ذکر رہا ہے چھوٹے بعد آج یہی درد ہو یہی درد ہو یہ آپ ہر وقت جب ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام دور کرتا ہے. اور اب وہ دائی ہونے کا اور قسمت والی ہے سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنہوں نے آخری شعر ہے بہت خوبصورت شعر ہے. سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان الله ما شاء الله. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا مقام ہے. یہ روایات کہتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جسے لوگ چھوڑ چکے ہوں جو شخص اس سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی فضیلت ہے. تو اب اللہ کی جو سنت ادا کرے گا اسے کتنا ثواب ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت صحیح مکمل تدبر کے ساتھ یاد کر لیں. یہ آپ کے عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ آیت نماز یاد کا سبب ہے. یہ آیت کریمہ مکمل تلفظ کے ساتھ یاد کریں, اس کا ترجمہ یاد رکھیں, اور علماء کرام جو نکات بیان کرتے ہیں انہیں یاد رکھیں.
اور صلی علیہ وسلم تسلیمہ پر پہنچنے کے ساتھ ہی اس روز پاک کا آپ نے حافظ ہو گیا ہے. یہ آج کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ ہے اور میری طرف سے آپ تمام حضرات کو یہ تو اب میں بھائی محمد جدید صاحب آج کا جو ساؤنڈ کا انتظام ہے مائک کا جو انتظام ہے یہ بہت ہی مخلص ساتھی ہمارے بھائی محمد جہانگیر ہر جگہ پہنچتے ہیں جہاں بھی ہمیں نگاہ دیتے ہیں حضور کی محفل ہم سجا رہے ہیں تو بڑی محبت سے یہ تمام ساؤنڈ کا یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ کیا گیا اور بڑے شوق سے اور محبت سے اور بہت ہی خوبصورت سلام ہے رفیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بھائی محمد جہانگیر سے گزارش کروں گا کہ بھائی غلام آباد چشتی صاحب سے پہلے اسی دور پر برقرار رکھیں آپ تمام حضرات اور بھائی محمد جہانگیر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی عقیدت پیش کریے محبت سے پڑھی جو کہ پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا دکھ مک گئے آج دنیا دے دکھ مک گئے سب دنیا دے خوشیاں دے میرے آئے دکھ مک گئے سب دنیا دے خوشیاں دے میرے آئے بڑے مدرد دی دنیا دے آقا تشریف لے آئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا اپنی آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا سورج نو موڑے سوڑے نے جل توڑ کے جوڑے سوڑے نے سورج نو موڑے سوڑے نے جل توڑ کے جوڑے سوڑے نے پترانے کل میں پڑھ پڑھ کے پترانے کل میں پڑھ پڑھ کے سرکار سے گیت سنائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا کیوں روکے میلاد مناون سبحان اللہ
یوں کے میلاد مناون تو چلیاں بتیاں لاون تو یوں کے جشن مناون تو چلیاں بتیاں لاون تو میری چھت تے خود جھنڈے جبریل تو رب لگوائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جیری خاطر بنائے گئے تو جینے ورگا نہ سونا کسے دا بھی نہ جیری خاطر بنائے گئے تو جہاں جیری خاطر بنائے گئے تو جہاں تھوڑا یاد جیری خاطر بنائے گئے تو جہاں جینے ورگا نہ سونا کسے دا بھی نہ نام ملیا ہمتی بچری نام ملیا ہمتی بچری سانو ملیا بڑی جانے والا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سانی دنیا سے نقل دربار روزہ ویکھو سونے سرکار دا سانی دنیا دے نب دربار دا سانی دنیا دے نب دربار دا سانی دنیا دے نہ کوئی دربار دا روزہ ویکھو مدینے دی سرکار دا منگو لجپال دے روزے دی حاضری منگو لجپال دے روزے دی حاضری سانو ملیا بڑی جانے والا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا چین ہے آمینہ دے حلیمہ دا او دل ہے آمینہ دے حلیمہ دا او درد بند دا پیارے حلیمہ دا چین ہے آمینہ دے حلیمہ دا او دل ہے آمینہ دے حلیمہ دا او درد بند دا پیارے حلیمہ دا او بڑے دل والا سب ویٹا نبی بڑے دل والا سب ویٹا نبی سانو ملیا بڑی جانے والا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا درود و سلام اس دی ذات نو سانو بھولیا نہ میرا دی ذات نو درود و سلام اس دی ذات نو درود و سلام اس دی ذات نو سانو بھولیا نہ میرا دی ذات نو او دے منہ تیرے آ امتی امتی او دے منہ تیرے آ امتی امتی سانو ملیا بڑی جانے والا نبی ذکر سرکار دا کردے کرا دے رہو بدل سرکار وچ آند دے رہو ذکر سونے دا کردے کرا دے رہو ذکر سونے دا کردے کرا دے رہو بدل سرکار وچ آند دے رہو کردے رہو حضوری ایہو ہر گھڑی کردے رہو حضوری ایہو ہر گھڑی سانو ملیا بڑی جانے والا نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا کملی والا آیا کملی والا
ماشاءاللہ لوگ میں آواز میں سوز میں راز میں بڑا شوق ہے گھر میں بھی جج لگا کے پوری مشق کرتے رہتے ہیں سسٹم بھی پتا ہے کیسے آواز کا ہم لوگ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا شوق ہے ہمارے یہ کام کرتے ہیں اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خانی کے لیے اچھی طرح تیاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دستہ نے محبت بڑا حضور کے بارگاہ میں پیش کیا مقبول اور حضور فرمائے اب چونکہ محفل اپنے عروج کی طرف جا رہے ہیں اور ناز شریف جو پیش کی اس سے پہلے شاعر سیدی مرشدی یہ تو نام ہے لیکن ضروری کا بھی ہے سیدی مرشدی مثل کوئی نہ دیدی سیدی مرشدی مثل کوئی نہ دیدی سانو ملیا بڑی شان والا او دے منہ تے ریا امتی امتی سانو ملیا بڑی شان والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیں ہر مقام کا امتی امتی اور آپ سب کہتے ہیں کہ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار امتی امتی کہتے ہوئے سرکار ولادت سعادت ہوتی ہے پاک کی زبان مبارک میں جاری ہے امتی 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 ہر موقع پر ساری سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں حدیث مبارکہ پڑھیں ہر موقع پر امتی امتی اللہ کے محشر کے میدان میں امتی 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 اور ڈگری کی سب امتیوں کے حضور کے دروازے پہ ہی جا کے بنے گی اور ایک بہت بڑا جلوس ہوگا محشر کے دن جلوس کی مخالفت کرنے والے سے دیکھیں گے کہ میلاد مصطفیٰ کا جلوس وہاں ہوگا میلاد مصطفیٰ کا جلوس محشر کے میدان میں ورنہ اللہ تعالیٰ کون فرماتا ہے اس پر یقین ہو جاتا ہے لیکن کسی عاشق نے کہا کہ یہ اعمال تولے جائیں گے پل سراج حوض کوثر یہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں یہ اتنا لمبا 50,000 سال کا دن اور مومنوں کے لیے تھوڑا سا وقت 4 رکعت نماز اثر یا اس سے کم کہا کہ یہ کیا کہ ہے فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ان اعتقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی اور ایک جلوس ہوگا اور مختصر خلاصہ میں پیش کرتا ہوں اور مائک نام تشریف فرمائیں کی اجازت ہے کہ سارے لوگ جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا تو سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ اب اللہ تعالیٰ جلال میں ہے کون سا ہاتھ ملے آگے کر کام کرتا ہے سارے فیصلہ کریں گے کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں بہت اختصار ہے سارے جگہ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم آگے چلو نوح علیہ السلام کے پاس چلو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے دیگر انبیاء کرام کے پاس چلتے جائیں گے سارے اور یہ جلوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ نبی کے پاس جا رہے ہیں کہتے تم اللہ کو چھوڑ کر تم ادھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جلال میں لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گے نا کیونکہ وہ بھی حضور کے امتی ہیں نبی بھی ہیں حضور کے امتی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شربت بولی ہے کہ عرض کی یا اللہ مجھے حضور کی امت میں بھیج اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا کہا کہ میرے عیسیٰ نے چونکہ میلاد بھی بنایا تھا اپنے امتیوں کے سامنے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہا کہ میرے محبوب کی خبر عیسیٰ نے دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس جب سب پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
کہ تمہاری آج ڈگری بنے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ہوگی، تم سارے حضور کے دروازے میں گئے۔ یہ میسج جیسے سارے حضور اکٹھے ہو گئے، حضور کے قدموں میں حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، کہ بے شک آج کے دن کے لیے میں ہی ہوں اور تم صحیح دروازے پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، سر تو عطا مانگے آج آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفاع تو شفا، سفارش کریں، شفاعت کریں، آج آپ کی سفارش مانگی جائے گی۔ اور اس طرح حضور وہاں بھی عرض کریں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت، ہر مقام پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یا نبی یا نبی کہتے ہیں، یا نبی یا نبی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سدائیں ہوں تاکہ ایک تعلق جو ہمارا یہ ثابت ہو کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ دی جائے کہ کون حضور کے حضور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے قیامت کے دن، مصطفیٰ والوں کے انداز میں والے۔ تو اب میں بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جس ناخوان کو دعوت دے رہا ہوں وہ کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، میرے برادر اکبر محترم جناب غلام عباس چشتی صاحب، جو کہ پاکستان میں بھی اور برطانیہ بھر میں ہر موقع پر ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ناخوانی کرتے ہیں، اب تشریف لاتے ہیں اور محفل کی رونق کو دوبارہ کرتے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سجائی گئی ہستیوں تشریف لے آئی ہستیوں تشریف لے آئی ہوئیے اس محفل ورنہ سمجھ بیڑا بکی رحمت آسان جنا دلائی محفل کری جا آسان جنا دلائی
آقا نے جنا دلائی ہوئیے مولا پیارے حبیب دا واسطائی کہہ دے سبحان اللہ مولا پیارے حبیب دا واسطائی مولا پیارے حبیب دا واسطائی عشق سونے حبیب دا گفٹ کر دے عشق سونے حبیب دا گفٹ کر دے چوندا رانا لین حضور دے میں میرے دل نو سونے لئی لفٹ کر دے میرے دل نو سونے لئی لفٹ کر دے میرے وقت دا گردرا پن مولا نظر کرے دل لگدا درے رسول گفٹ کر دے شفٹ کر دے درے رسول تے شفٹ کر دے کرسی بچھے نبی دا پیار شامل کہہ دے سبحان اللہ کیونکہ ساری کرسی بچھے نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے اندر والے اللہ دے بلیاں نو دے چلی نہ کریے کریے اے اللہ پاک دی نعمتاں دا شکر ادا گلی گلی نہ کریے کریے ہو کے منگتے اہل بیت دے علی علی نہ کریے سبحان اللہ ہو کے منگتے اہل بیت دے علی علی نہ کریے علی علی نہ کریے تو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ اے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میں نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میں نہیں ہوتا محمد کے
نبی کترے جو نام مصطفیٰ تمہیں چلن میں بلا نہیں ہو نام مصطفیٰ تمہیں چلن میں بلا نہیں ہوتا جتنا شاد پیش کر کے دو تین شادیاں سب کی پیش کروں گا محبت سے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ رکھی سونے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے چنگیاں جرمنیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں لوکی کہندے پاس میں پردہ جے پایا تے پانی رکھی سونے پردہ جے پایا تے پانی رکھی سونے چنگیاں جے منڈیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں میاں کا فرماتے ہیں آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں میاں کا فرماتے ہیں جیڑیاں گڈیاں کوئی آپے کوئی اڑیاں کدی نہ چڑھنے اونچائیاں جیڑیاں سایاں کوئی آپ جیڑیاں سایاں کوئی آپ چڑھایا اوہی اچھیاں جیڑیاں سایاں آپ چڑھایا اوہی اچھیاں میں کٹی ہاتھ ٹورے سجن دے اڈا جویں اڈاوے میں چاہتے پہنچ نہ سکا ہو جاوے تیرا جاوے میں چاہتے پہنچ نہ سکا ہو جاوے تیرا جاوے بھائی منیر کی نظر شیئر کرتا ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں اصلاً
کریے وہ نسلہ نہیں بلانے بے نسلان علی یہ نیکی کریے الٹے دو بجا دے بے نسلان علی یہ نیکی کریے الٹے دو بجا دے فضل تیری ایسا آپ کی فضل تیری وہ لوہے اتر دے نال پھٹے آگے ڈل کے تیری جنت نال چنگیاں دے کے تیری جنت جان محمد نال چنگیاں شیر شاہ فرماتے ہیں کہتے ہیں یار یاراں دے وہ یار یاراں دے کوئی کم کریں دے پائی پائیاں دیا باپ تیرا دے تاج محمد تے ماں دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باپ تیرا دے اور تاج محمد ماما کھڑیاں میرے آقا انہیں فرمایا کر لو خدمت جتنے کعبہ تکنا ہو تکنے صورت مادی جتنے کعبہ تکنا ہو تکنے صورت مادی جتھے آمن وہ جان ہوئے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگنے تکیے رہیے بانگ بلا کعبے وانگنے تکیے رہیے بانگ بلا ختم قسم کنگال پر جنا دے ہوندے او بھوکے ہر بیلے
ماشاءاللہ جزاک اللہ. آج سے کبھی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لہر میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی آپ نے کی، تو میں چاہوں گا کہ وہ چند اشعار جو بھائی غلام عباس صاحب کو چونکہ وقت کی اختصار کی پیش نظر یہ کلام چھوڑنا پڑا، میں یہیں سے چند اشعار حضور کی نعت میں جو میاں صاحب نے کہہ رہے ہیں وہ کہ وہ انداز نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو حضور کے پاس گاہ میں انہوں نے نذرانہ پیش کیا وہ بھی ہو گیا. اور باتیں امت میرے شفاعت کرتا جبرائیل جیل جدا کر نبیاں جبرائیل جیل جدا کر نبیاں او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمات آپ سے تیرے آپ یتیم یتیمات آپ سے تیرے سے پہلے شیخ کہ 3 مہینے خلقت رکھی بیچ کے یوسف کنعانی جنہ محمد عربی تک اور دے دو جنہ محمد عربی تک اور دے دو میں جانی تو اج میرا محبوب نے تکیا جنوں بیچ کے چن شرمانے کہ کہا کہ جس وقت سے محبوب کے حسن پر ناز نخرا ہے نا وہ سن لیں کہ تو اج میرا محبوب نے تکیا جنوں بیچ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چلے آوے جدوں رخ تو نگاہ بھی اٹھاوے ادھی راتی دن چلے آوے اور جدوں رخ تو نگاہ بھی اٹھاوے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ سر اقدس میری گود میں تھا اور 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا اور مدینے کا چاند آمنہ کا چاند میری گود میں چمک رہا تھا. کہتے ہیں کہ ایک نظر میں حضور کے چہرے پر جاتا ایک نظر 14ویں کے چاند پر جاتا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ چہرہ اقدس چاند سے کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے. کیا ہوگا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھایاں میرے بدنی کا چہرہ تھا. اب اس محفل پاک کے آخری مہمان جن کا خصوصی کتاب بھی ہے حضرت علامہ
نذیر احمد قادری صاحب، بڑے عزت کے ساتھ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور سب سے پہلے نظم کی صورت میں، چونکہ نعت شریف پڑھتے بھی ہیں اور بہت سے نعت خوان ان کے شاگرد بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا، ہم سب چاہتے ہیں کہ حضرت علامہ صاحب پہلے خوبصورت نعت شریف پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے خصوصی اور نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اب میں آپ کے نعروں کی گود میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ قاری نذیر احمد قادری صاحب کو تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تیرا ہے والضحیٰ، بلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دے جواب دی اے حالت ہے تقریر میں کیا کرتا ہوں میری باری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے تے تسی تھکے نہیں تے پھر تے بیان کراں لنگر شریف وچ صاحب کتنی دیر بس تسی سارے کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ میرے تے لنگر دے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تھوڑا ہوئے زیادہ وقت نہیں رہنا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ نثر کی صورت میں تھوڑے سے وقت میں چند محبت کی باتیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ بہت ہی محبت اور پیار سے دوشی پڑی۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ علیہ یا حبیب اللہ، دونوں عالم میں تجھے، دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن سامنے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن سامنے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو تم، ان کا دامن تھام لو تم، ان کا دامن، ان کا دامن، ان کا دامن تھام لو تم، ان کا دامن، 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 ان کا دامن۔ خوش بختانے سلطان مدینے والے دا، کوئی عظمت والا بن جائے مہمان مدینے والے دا، ان کا دامن تھام لو تم، ان کا دامن، ان کا دامن، ان کا دامن تھام لو تم، مل کے پڑھ لو، ان کا دامن تھام لو تم، ان کا دامن، ان کا دامن، ان کا دامن تھام لو تم، 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 ان کا دامن تھام لو، ان کا دامن۔ نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا، نوح کو
اوپر سے کنارہ مل گیا اور حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا اور ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا تو ان کا دامن تھام لو تم ان کا دامن تھام لو تم ان کا دامن تھام لو تم محبوبات نقطہ چینی محبوبات نقطہ چینی جیڑا کرن تو بعد نہیں آتا اصل منافق سمجھی اس کو او جھوٹا پیار دیتا اصل منافق سمجھی اس کو او جھوٹا پیار دیتا پر سانو نصیحہ عشق دی مفتی تیرا مڑ مڑ اے فرماندہ آدم جتھے ان لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا ان کا دامن تھام لو تم ان کا دامن تھام لو تم وہ دیکھو کہ شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری سے غلام آتا ہے زندگی میں جو کوئی مشکل مقام آتا ہے اسے گلی لب پہ محمد ہی کا نام آتا ہے ان کا دامن تھام لو تم ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام